السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں باب نمبر 1، ابتدا۔ یہ کہانی دنیا کی ایک ہزاروں سالہ پرانی کتاب میں درج ہے۔ ہر ایک لفظ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سچ پر مبنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ باتوں پر یقین نہ کریں، لیکن سچ اکثر فرضی داستان سے مختلف ہوتا ہے۔ دوستو، ابتدا میں انسان کے خلق کیے جانے سے پہلے، آسمان زمین کے بننے سے بھی پہلے، ستاروں، وقت اور روشنی کے وجود میں آنے سے پہلے خدا کا وجود تھا۔ وہ بغیر ابتدا کے ازل ہی سے موجود تھا، لیکن وہ تنہا نہیں تھا۔ خدا ثالث کے طور پر اپنے آپ سے ہم کلام ہوتا تھا، لیکن خدا اپنی زندگی بانٹنا چاہتا تھا۔ وہ دوست اور پڑوسی بنانا چاہتا تھا۔ دوستو، بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے شروع میں بے شمار قسم کے فرشتوں کو خلق کیا تاکہ وہ اس کے تخت کے گرد اس کی حمد کرے، لیکن ان میں سے ایک جو لوسفیر کہلاتا تھا، اس نے 1/3 فرشتوں کے ساتھ بغاوت کی۔ خدا نے ان سب کو آسمان سے گرا دیا اور لوسفیر کا نام بدل کر شیطان رکھ دیا۔ لیکن یہ کہانی فرشتوں کی نہیں، بلکہ اس میں خدا کا انسان کے ساتھ کام کرنے کا ذکر ہے۔ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین ویران و سنسان تھی، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اچانک خدا نے تاریکی سے کہا کہ روشنی ہو جا، اور وقت جیسا کہ انسان سمجھتا ہے یوں شروع ہوا۔ دوستو، نظریہ ارتقاء ایک غلط نظریہ ہے جو انسان نے خود ہی پیش کیا، اور وہ یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز لاکھوں سال پہلے ایک گھٹیا درجے کی زندگی سے ہوا۔ بالکل ایسا نہیں ہوا جیسا کہ ان لوگوں نے خیال کیا، لیکن خالق نے یہ ارتقائی نظریہ استعمال نہ کیا، بلکہ خدا نے کلام کیا اور سب چیزیں وجود میں آ گئی۔ خدا نے 24 گھنٹوں کے 6 دنوں میں اس زمین پر جانوروں اور پودوں کو خلق کیا، اور چھٹے دن خدا نے زمین کی مٹی سے ایک نئی مخلوق تخلیق کی۔ خدا نے زمین کی خاک سے انسان کے جسم کو بنایا، اور پھر مٹی کے اس جسم میں اپنی زندگی کا دم پھونکا۔ انسان جانوروں سے مختلف تھا، اور وہ خدا کی شبیہ پر جیتی جان ہوا۔ خدا نے نئی مخلوق کو انسان کہا اور اس کا نام آدم رکھا۔ خداوند نے اس سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور کہا کہ وہ بہت اچھا ہے۔ دوستو، خدا ہر روز آدم سے کلام کرتا تھا اور سب کچھ بہت اچھا تھا، اور خداوند جانوروں اور پرندوں کو آدم کے سامنے لایا تاکہ وہ ان کے تمام رکھے جیسے جانور گزرتے گئے۔ آدم کو احساس ہوا کہ اس کے پاس ان کی طرح کوئی مددگار نہیں، اور خدا نے کہا، میں آدم کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی۔ اس نے آدم کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال دیا۔ خدا اس پسلی سے ایک خوبصورت اور عورت بنا کر آدم کے پاس لایا تاکہ وہ اس سے محبت کرنے والی مددگار ہو۔ خدا نے آدم کو جھکایا اور عورت کو آدم کے پاس لایا، اور
اور ان سے کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور آدم نے اپنی خوبصورت بیوی کا نام ہوا رکھا۔ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ آدم اور ہوا دونوں ننگے تھے، لیکن وہ اور بچوں کی طرح اپنے ننگے پن سے ناواقف تھے۔